بیرونی دروازے کی چابی البتہ اس کے پاس ہوتی تھی۔ جیسے ہی میں شاور لے کر اپنا ٹاول خود پہ باندھ کے کمرے میں جانے لگی تو امان کی آواز آنے لگی۔ میرا ہاتھ واش روم کے نوب پہ جا کے رکا۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرائی کیونکہ میرے کپڑے باہر تھے اور امان کے ہوتے ہوئے میں کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، لیکن واش روم میں بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے ہلکی سی دستک دی۔ کیا ہے؟ بڑی بیزاریت سے امان نے کہا۔ میں نے پہلی بار بڑی نرمی اور شرافت سے کہا، وہ میرے کپڑے دے دیں، باہر پڑے۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کمرے میں آ جائیں گے۔ پہلی بار میں نے امان سے آپ جناب کہہ کے بات کی تھی، مگر وہ ایک نمبر کا کمینہ، بے شرم اور بغیرت انسان تھا۔ امان کی آواز آئی، تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں، نہ تمہاری چاکری کر رکھی ہے، اپنے کام خود کرو، مطلب پرست لڑکی۔ یاد ہے چند دن پہلے تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ ویسے مجھے تم کہتے تمہاری زبان نہیں تھکتی، اور اب کام پڑھا تو آپ۔ واہ! امان کی بات سن کے میرا فشار خون بڑھا تھا، پھر بھی عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ میں فی الحال اس سے تمیز سے بات کرتی، اس لیے بڑے ضبط سے اپنا لہجہ متوازن رکھ کے میں نے کہا، دیکھیں یا تو میرے کپڑے پکڑا دیں یا آپ کمرے سے چلے جائیں۔ وہ میری بے بسی پہ ہنسنے لگا، پھر بڑی خباثت سے بولا، میں کیوں کمرے سے جانے لگا؟ میرا اپنا ذاتی کمرہ ہے، میں تو نہیں جا رہا، میں تو اسی کمرے میں رہوں گا اور تمہاری نوکری بھی نہیں کروں گا۔ میں ضد چوئی تھی، میں نے کہا، امان میرے کپڑے دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کے کہا۔ وہ کہنے لگا، تو نہ چھوڑو، میں نے کب کہا کہ تم مجھے چھوڑو؟ چھوڑنے کی ضد تو تمہاری ہے، میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے تم سے شادی تھوڑی کی تھی، بلکہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا زونی، بہت اچھا ہوا، یہ تمہیں سزا ملی ہے، مجھے